آج اعظم خان کا بیان اور پرنسپل سیکرٹری سر خاصا ایک اہم عہدہ ہے، بڑے بڑے وزراء بھی اس سے ہی ہدایات بھی لے رہے ہوتے ہیں، ڈر بھی رہے ہوتے ہیں. ان کا جو بیان ہے، اس بیان کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ یہ بیان اور پھر ابھی رانا ثناءاللہ صاحب کی نیوز کانفرنس، سر کیا فرمائیں گے؟ ایک تو میں نے جو بیان ہے اس کا متن میں نے دیکھا نہیں ہے، اچھا تھوڑی بہت ہی وہ سنی سنائی بات یہ ہے. جی، لیکن اگر ایسا بیان انہوں نے دیا ہے تو یہ تو خاصی پریشان کن صورتحال پھر بنتی ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین کے لیے. اور جیسے ہم سب جانتے ہیں اعظم خان ان کے بہت قریب تھے، وہ نہ صرف پرنسپل سیکرٹری تھے بلکہ ویسے بھی قریب تھے، اور وہ کافی دنوں سے غائب بھی تھے. اور غائب کے بعد یہ ان کا جو ہے وہ بیان آیا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بیان کا اور جو اگر انہوں نے یہ ٹیسٹیمنی دی ہے تو اس کا بنتا کیا ہے، اس کی بنیاد پر کیا کچھ کیا جاتا ہے، کیا کچھ کیا جا سکتا ہے. کیونکہ لگ تو یہی رہا ہے کہ جیسے اب یہ ہمیں شنید ہو گئی ہے کہ الیکشن کی طرف یہ گورنمنٹ جو ہے جاری ہے، اسمبلیوں کی تحلیل کی طرف جاری ہے. تو اس میں ایک بات تو یہ ہوگی کہ جو سابقہ حکمران جماعت ہے اس کو عملاً جو ہے بالکل وہ کچھ اس پوزیشن میں نہیں رہے گی کہ الیکشن پروسیس کا وہ حصہ بن سکے. صحیح. کیونکہ ان کے بہت سارے لوگ جو ہیں پارٹی چھوڑ چکے ہیں، کچھ جو ہے متحرک جو ہے لوگ وہ زیر زمین ہیں، وہ بھی غائب ہیں، سامنے نہیں آئے، بہت گرفتار ہیں. بہتوں کو گرفتاری کی ڈر کی وجہ سے وہ ادھر ادھر ہوئے ہیں. تو ایک اپاہج کی اگر یہ انہوں پارٹی بین ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن وہ اگر الیکشن میں جب ایک فریق کے طور پہ آتی ہے تو جیسے ایک اپاہج ہوتا ہے کسی دور پہ شامل ہوتا ہے، ان کی حیثیت اپاہج سے زیادہ نہیں ہوگی. موجودہ صورتحال سے یہی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. صحیح. تو ایاز میں سب کتھا کلامی کے معافی سر، جو ایک بیانیہ تھا پورے کا پورا کہ یہ سازش کے تحت امپورٹڈ حکومت، یہ تمام تر چیزیں، ان بیانات اور اس پر اب ایف آئی اے کو تحقیقات بھی کر رہی تھی جس پر سٹے تھا، سٹے بھی ختم ہو گیا گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ نے. تو یہ بیانیہ جو سیاسی طور پر ہے، کیا اس کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ دھچکا ہوگا یا وہ بیانیہ اپنی جگہ اور چیئرمین پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی اپنی جگہ رہے گی ان بیانات اور ان چیزوں کے بعد؟ دیکھیے وہ جو انہوں نے وہ سارا ایک کہانی اور نیریٹو بنائی تھی وہ تو بہت حد تک جو ہے ڈی بنک ہو چکی ہے. وہ جو سائفر والی بات ہے، وہ ڈونلڈ لو کا تو نام اب ہم سنتے بھی نہیں ہے، وہ تو کوئی اس کی بات کر ہی نہیں رہا، وہ تو منظر عام سے غائب ہو چکا ہے. اب جہاں تک ان کی جو مقبولیت ہے یا ان کی جو عوامی حمایت ہے وہ بالکل ایک اور چیز ہے. جب عوام کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں یا کوئی ایک ٹرینڈ چلتا ہے اس کے کئی عوامل ہوتے ہیں. میں ایسی چیزوں سے دھچکا پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا اس مقبولیت کو ایک طرف رہنے دیں آپ. جو ایک ابھی جو واضح چیز نظر آ رہی ہے کہ ایک تو گھیرا تنگ ہو رہا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے گرد، اور دوسرا یہ کہ پارٹی جو ہے کسی الیکشن میں حصہ لینے کی قابل نہیں رہی. تو یہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. مقبولیت ہوتی ہے نہیں ہوتی، کیا اس میں فرق ہے، وہ تو جب موقع آئے گا اور ترازو میں جب کوئی چیز ڈلتی ہے تو پھر دیکھیں گے کہ ترازو اس طرف جاتا ہے یا اس طرف جاتا ہے. صحیح. وہ جو اپاہج والی آپ نے بات کی ہے، جس طرح سے پنجاب میں تقسیم در تقسیم اور اس کے بعد آپ کے پی میں تقسیم در تقسیم کا معاملہ ہوا ہے، لیکن ایک چیز میں صرف یہاں جاننا چاہوں گا کہ اگر آپ پوری ایک ساتھ ہوں، بڑے قریبی ہوں، تمام تر معاملات میں ہوں، اچانک آپ وعدہ معاف گواہ بن جائیں تو احتساب تو پھر سرکاری ملازم ہوں یا پھر آپ ساتھی سیاستدان ہوں، ان کا بھی پورا ہونا چاہیے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ آج اتنے مہینوں کے بعد آ کے کہیں کہ یہ سارا بیان غلط تھا. یہ چیزیں
تو اس میں تو تھوڑا لچک نہیں ہونی چاہیے کہ ایک وعدہ معاف گواہ ہے تو وہ بچ جائے، کیونکہ شریک جرم تو بہرحال وہ تھے۔ نہیں دیکھیے، یہ تو اب رائے دینے والی بات ہے کہ وہ شریک جرم تھے یا نہیں تھے، وہ اس بیس میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ وہ کتنے کوئی وہ ہے یا نہیں ہے۔ جو چیز میں تو صرف یہ دیکھوں گا کہ جس بارے میں ہم کچھ حتمی رائے قائم کر سکتے ہیں اور ہم کوئی حتمی رائے دے سکتے ہیں، وہ یہی لگ رہا ہے کہ ان کے لیے مشکلات بہت پیدا ہو چکی ہیں۔ جیسے میں نے وہ اصطلاح استعمال کی، گھیرا ان کے گرد جو ہے تنگ ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی کو بطور جماعت جو ہے اس طریقے سے مشکلات کا سامنا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ موبائل لون ایپلیکیشن سے قرض لینا عوام کے لیے عذاب بن گیا۔ سود کی زیادتی اور دھمکیاں، شہری نے اپنی جان لے لی۔ بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ، اٹھائی اس اسکیم کے خلاف آواز۔ جو ہے لون دینے کے حوالے سے وہ فراڈ بن رہی ہیں اور لوگوں کی زندگیوں سے اور ان کی عزتوں سے بھی کھیل رہی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پہ 2-3 بڑی اہم چیز ہے۔ یہ ہے کہ ایسی ایپس جو کہ ایکسیس پرووائڈ کر دیتی ہیں ٹو دی کانٹیکٹس اور اس کے علاوہ ٹو دا گیلری۔ بول کی خبر پر اداروں نے بھی کس لی کمر، لیا ایکشن۔ بول کی کاوشیں برابر ثابت ہو گئیں، آن لائن قرض مافیا کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔